آگے بڑھیں، اگلی آیت جو ہے سورہ المائدہ کی، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ہماری دعوت کو مان رہے ہو، ہماری بات کو مان رہے ہو، کون ہے، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب بھی تم جو ہے وہ الصلاۃ کی طرف جو ہے وہ قائم ہوتے ہو، یعنی تم ادھر اپنا رخ کرتے ہو، ڈائریکشن کرتے ہو، صلاۃ قائم کرنے کی طرف بڑھتے ہو، تو دیکھو فاغسلوا، پس کیا غسل کر رہے ہو، غسل کر رہے ہو، اپنے آپ کو پیوریفائی کر رہے ہو، وجوہکم، جو تمہارے جو وجہ ہیں جو تمہاری ڈائریکشن یا تمہاری سمت، اس کا غسل کر رہے ہو، تمہاری جو ڈائریکشن ہے اس کے اندر سے ملاوٹ نکال کے اسے پاک کر رہے ہو، اس کو بالکل یک طرفہ کر رہے ہو، جیسے کہا فاقم وجہک للدین حنیفا، پس کیا کرنا ہے، قیم قائم ہونا ہے، کس کے لیے، للدین، دین کے لیے، کیسے، حنیفا، ہر طرف سے کاٹ کر بالکل یکس ہو گئے، فاقم وجہک للدین حنیفا، تو آپ نے جو آپ کا وجہ ہے پہلے اس کا غسل کرنا ہے، وجہ کیا، آپ کی ڈائریکشن، سمت، آپ کا چہرہ، کون سا چہرہ، آپ کے سوچنے کی سمت، سوچوں میں انتشار نہیں ہونا چاہیے، فکروں میں انتشار نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، آپ کے اندر انتشار نہیں ہونا چاہیے، آپ کے اعمال میں انتشار نہیں ہونا چاہیے، الجھن جسے آپ کہتے ہیں، الجھنوں کا شعار ہے، بھائی سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا کیا نہیں کرنا، کوئی جو اطمینان کی ضد ہے، ٹھیک ہے نا، اطمینان کسے کہتے ہیں، بالکل پرسکون ہو جانا، ایسے یک طرفہ ہو جانا، الجھنے گتھیاں سلجھ جانا، ٹھیک ہے نا، جب ڈور الجھی ہوئی ہوتی ہے تو پتہ نہیں چلتا بھائی اس کا سرا کدھر ہے، کبھی نہ بھائی ادھر سرا ہے، ادھر ہے سرا، ادھر ہے سرا، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ہر طرف سرا نظر آ رہا، یہ اسے کہتے ہیں الجھاؤ، اور اطمینان جب ڈور بالکل سیدھی ہو جاتی ہے، پتہ چل بھائی یہ ہے سرا، تو سرا کتنے طرف ہوتا ہے، ایک ہی طرف نہیں ہوتا، تو یہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا، یہاں کیا اور ایدیکم، جو تمہارے ید ہیں، تمہاری جو کرنے کی صلاحیت ہے اس کا غسل کر رہے ہو، اگر غسل نہیں کرتے تو جان لو، مسئلہ کیوں کہا جا رہا ہے، تم نے الی المرافق، جو تمہاری کرنے کی صلاحیت ہے، الی المرافق، جہاں تک تمہاری عمل کرنے کی صلاحیت ہے، یعنی جیسے کہتے ہیں جہاں تک تمہاری پہنچ ہے، تو کیا ہو رہا ہے، فامسحوا، تم کیا ہو رہا ہے، مس کر رہے ہو، یا تو مس ہوگا یا مسح ہو، یعنی کہ اگر تم غسل کر لیتے ہو، اپنے آپ کو پیوریفائی کرے، تو تم جو بھی عمل کرتے ہو جان لو جو تم عمل کرتے ہو اس کے بہت دورس اثرات ہوتے ہیں، اس کے اثرات بہت دور تک تمہارا عمل، جب بھی تم کوئی بھی عمل کرتے ہو تمہارے ہاتھوں سے، جو تمہارے ہاتھ ہیں کچھ بھی کرتے ہیں، تو یہ بہت دور تک ان کا عمل جو ہے کنیکٹ ہوتا آگے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، الی المرافق، مرافق کسے کہتے ہیں، میم موجودگی کا اظہار ہے، کیا جو تم نے عمل کیا ہے، جو تم نے اپنے ہاتھوں سے کچھ بھی کیا ہے، جو تمہارے ید نے کیا ہے، رے چلنے کو، آگے الف، وہ جتنا بھی آگے جا رہے ہیں، اور فے، پاس، کاف، وہ اثر انداز ہو رہا ہے، تو کہا تم جو بھی عمل کرتے ہو جان لو جو بھی عمل کرتے ہو اس کے بہت دور تک اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس لیے اس وقت تک کوئی بھی عمل نہیں کرنا جب تک کہ تم اپنا غسل نہیں کر لیتے، اپنے آپ کو پیوریفائی نہیں کر لیتے، اطمینان حاصل نہیں کر لیتے، بغیر اطمینان حاصل کیے اگر کوئی بھی عمل کرو گے تو جان لو اس کائنات کا معاملہ یہ ہے، اس وجود کا معاملہ یہ ہے کہ جسے کہتے ہیں مثال کے طور پر ایک تتلی اگر پنکھ جو ہے وہ ہلاتی ہے، تو ایک تتلی کا جو پنکھ ہلنا ہے اس سے کائنات میں، آسمانی زمین میں طوفان آ سکتا ہے، سونامی آ سکتا ہے، تباہیاں آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ہو سکتا ہے تم ایک عمل کو سمجھ رہے ہو کہ بہت بڑا عمل ہے، ہو سکتا ہے اس کے کرنے سے کچھ بھی نہ ہو جائے، تم سمجھ رہے ہو کہ یہ عمل تو بہت چھوٹا ہے، معمولی ہے، لیکن المیزان میں جو آسمان و زمین توازن ہے اس میں وہ عمل انتہائی ہیوی ہو، ٹھیک ہے نا، اس وجہ سے کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اپنے آپ کو مکمل پیوریفائی کر لو، یہ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، یعنی کہ جہاں تک بھی تم عمل کر رہے ہو، یعنی غور کرو جو بھی تم عمل کر رہے ہو تمہارے عمل کا کہاں تک اثر ہوتا ہے، تو کیا وہاں تک پیوریفائی ہے، وہاں تک کوئی خرابی تو نہیں ہو رہی، اگر خرابی ہو رہی ہے تو باز آ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، اپنا غسل کرو، اپنی ڈائریکشن سیدھی کرو، سمجھ آ رہا نہیں آ رہے، پھر اس طرح بھی رؤوسکم اور روسی، ٹاپ، اونچائی، ذرا سوچو تمہاری سوچیں کہاں تک جاتی ہیں، تو ذرا بھائی جہاں تک سوچے جائیں گے وہاں تک پھر تو عمل کرنے کا سوچو گے، تو جیسے مثال کے طور پر کوئی بھی آپ عمل کرتے ہیں تو وہ نہ صرف ظاہری طور پر وہ بہت دور تک اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، بلکہ وہ آگے وقت میں بھی بہت آگے جاتا ہے، اوپر کو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا،
تو یہ چیز ہے. پھر آگے وارجلکم الی الکعبین، اور پھر یعنی کہ یہ مثال آپ جو جیسے آپ چلتے ہو تو کہاں تک آپ چل کے جا رہے ہو، تو مطلب یہ ہے کہ جہاں تک بھی تم عمل کر رہے ہو، جہاں تک بھی تم آسمان و زمین کے اوپر اثرات مرتب کر رہے ہو، جہاں تک بھی تم کوئی اعمال کر رہے ہو، جہاں تک جا رہے ہو غسل کر لو، ورنہ جہاں تک تم عمل کرو گے فساد ہی کرو گے، تمہارے عمل کا جہاں تک اثر جائے گا تباہی مچے گی. یہ کہا جا رہا ہے ان آیات میں. آگے بڑھے. وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا، اور اگر تم امپیوریفائی ہو یعنی پیوریفائی نہیں ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَاتَّطَہَّرُوا، تو پس کیا کرنا ہے؟ پس سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا ہے. پہلے تمہیں بتایا کہ جان لو اگر تم بغیر غسل کیے، اپنے آپ کو پاک کیے بغیر، طاہر کیے بغیر کوئی بھی عمل کرتے ہو تو وہ عمل جہاں یعنی کہ وہ عمل جس مخلوق کے ساتھ وہ اس کا تعلق جڑتا جائے گا وہ اس پر اثرات مرتب کرے گا. پھر وہاں تک نہیں، آگے فیوچر میں وہ آگے جہاں تک اوپر جائے گا اس کے اثرات اتنے ہی اوپر تک جائیں گے. مثال کے طور پر آپ ایک درخت لگاتے ہیں، اس درخت کا پھل جو بھی کھائے گا اس کے اوپر اثرات مرتب ہوں گے. ایک بندہ ہے، آپ نے درخت لگایا، اس نے پھل دیا، وہ بندہ پھل کھاتا ہے، پھل کھا کے زندہ رہتا ہے، وہ درخت آپ نہ لگاتے ہیں بھوکا مر جاتا ہے. اب آپ کے درخت لگانے کے اس نے پھل کھایا، زندہ رہا، زندہ رہ کے عمل کرے گا، اس کے اعمال آگے اور مخلوقات کے ساتھ اس طرح تعلق بڑھتا غور کریں کہاں تک جاتا ہے. آسمان و زمین ہر مخلوق دوسرے ساتھ کنیکٹڈ ہے، لہٰذا جو بھی تم عمل کرتے ہو تو آگے جہاں تک اس کا وہ جڑتا چلا جاتا ہے. تو ویسے ہی اگر تم صحیح پرفیکٹ عمل کرو گے تو اصلاح ہوگی، فائدہ ہوگا ہر مخلوق کا. اگر تم جو ہے وہ خراب عمل کرو گے یعنی کہ تو اس کا نتیجہ کیا نکلے، اس کا نتیجہ جہاں تک وہ تعلق اس کا قائم ہوگا مرافق، تو یعنی کہ وہ تباہیاں مچائے گا، خرابیاں کرے گا، فساد کرے گا. پھر صرف اتنا ہی نہیں، آگے وقت کی پٹ بہت اوپر تک جاتا ہے، بہت اوپر تک جاتا ہے. یہ تمہارا جو بھی عمل ہوتا ہے بہت اوپر تک جاتا ہے، آگے تک جاتا ہے، فیوچر میں آگے بہت آگے جاتا ہے، اوپر تک جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، بہت اوپر تک جاتا ہے وقت میں اوپر تک. اور جہاں تک بھی تم جاتے ہو، جہاں تک تم جا کے پنگے لے رہے ہو، چھیڑ چھاڑ کر، جہاں تک بھی تم اعمال کر رہے ہو اثرات مرتب ہوتے ہیں، جان لو. ٹھیک ہے نا. لہذا اگر تم جنب ہو یعنی تم امپیوریفائی ہو، دیکھیں نا جنب یہاں جنب کی ضد طاہر آیا. طاہر کسے کہتے ہیں؟ طاہر کہتے ہیں پیوریفائی ہونے کو، پیور کو. اور جنب جب طاہر کی ضد ہے تو طہارہ کسے کہتے ہیں؟ طہارہ کہتے ہیں پاک کو، صاف کو، پیور کو. تو جنب کہتے ہیں جس میں ملاوٹ ہو، جو امپیور ہو. جی تو یہ اگر تم امپیور ہو تو کیا کرنا ہے؟ پہلے اپنے آپ کو طاہر کرنا ہے. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ عَلَىٰ سَفَرٍ وَجَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یہ وہی چیزیں ساری آ گئی. اور اس کے آخر میں کیا کہا؟ اس میں بھی یعنی وہی کہا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ مَا، یعنی کہ کہا کہ اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے تمہارے جو وجہ ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اثر انداز، یعنی یہ تمہارا یعنی کہ اگر تم اپنے آپ کو پیوریفائی کرتے ہو تو تب بھی یہ تمہارے جو یعنی کہ تمہارے جو چہرے ہیں، ڈائریکشن ہیں، تمہارے جو کرنے کی صلاحیت، ان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. اور اگر نہیں کرتے تب بھی یعنی کہ اثر ہوتا ہے، اس سے آسمان و زمین پر اثرات مرتب ہوتے ہیں. اب اگر تم اپنے آپ کو پیوریفائی کرو گے تو ظاہری بات ہے پھر صالح اعمال کرو گے، آسمان و زمین میں اصلاح ہوگی. اور اگر تم امپیور ہو اور جو بھی عمل کرو گے تو پھر آسمان و زمین میں فساد ہوگا، تباہیاں آئیں گی. اب آگے کیا؟ یہ جو تمہیں کہا گیا ہے، کیوں کہا گیا ہے؟ ما یریدو، نہیں چاہ رہا اللہ ہے، لیجعل علیکم من حرج، تمہارے پر کسی قسم کوئی حرج نہیں کرنا چاہتا. حرج کسے کہتے ہیں؟ کسی کو جناب بلا وجہ کوئی کام کہہ دیا جس سختی چاہتا ہے یا پریشانی چاہتا ہے یا آپ کو کچھ تکلیف دینا چاہتا ہے، نہیں. حرج کہتے ہیں؟ حرج کہتے ہیں جناب فضول، یعنی بلا وجہ یہ کام کہہ دیا جس کے کرنے سے ایسی مجھے جناب ایسے جان بوجھ کے مجھے تکلیف دی ہوئی، ایسے جان بوجھ کے میرے اوپر بوجھ ڈالا ہوا نا. ہاں اللہ یہ پتہ ہے ہمیں یہ کام کرنے سے تمہیں سختی کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن یہ سختی بلا وجہ ہم تمہیں نہیں دے رہے. ہمارا مقصد تمہیں سختی دینا نہیں ہے. اگر تمہیں یہ کرنے سے سختی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اذیت کا یا تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو مقصد یہ نہیں ہے کہ تمہیں تکلیف دی جائے، اذیت دی جائے، سختی دی جائے، نہیں. مقصد یہ ہے وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَّهِّرَكُمْ، جو ہے ہماری چاہت یہ ہے کہ تمہیں
تمہیں پاک کیا جائے، تمہیں پاک کرنے کے لیے، تمہیں پیوریفائی کرنے کے لیے، کیونکہ جب تک تم پیوریفائی نہیں ہوگے تب تک تم وہ عمل نہیں کرو گے جو عمل کرنے چاہیے، اور جب تم وہ عمل نہیں کرو گے تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے، ذلت کا شکار ہو جاؤ گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ تم ذلت کا شکار ہو، ہم چاہتے ہیں تمہیں دنیا میں عزت ملے، اور عزت کس صورت میں ملے گی؟ اسی صورت میں جب تم اپنے آپ کو پیوریفائی کرو گے۔ جب تم اپنے آپ کو پیوریفائی کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے یہ ہیں وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے سے یعنی اس لیے ہم ایسا چاہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے اوپر اپنی نعمت جو ہے وہ پوری کرے، اور یہ ہے کہ تم کیا کرو، اس کے اوپر ہم نے شکر کرنا رکھ دیا۔ نعمت کون سی؟ یعنی جو ہم تمہیں کہہ رہے ہیں، جب تم یہ کرو گے تو تمہیں ہم دنیا میں عزت دیں گے، تمہیں ہم دنیا میں عزت دیں گے، بلند مقام دیں گے۔ اگر تم یہ کرتے ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تم شکر کر پاؤ گے، کیونکہ دنیا میں عزت بلند مقام کیسے ملے گا؟ وہ تو ملے گا تب جب تم ہر شے کا جو تمہیں صلاحیتیں دی گئی ان کا اسی مقصد کی استعمال کرو گے جس مقصد کے لیے دی گئی، اور ان صلاحیتوں کا اب تم اس وقت تک اس مقصد کے لیے استعمال کر ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنے آپ کو پیوریفائی کرتے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یوں شکر کسے شکر کفر کے زیادہ کفر کسے کہتے ہیں؟ جو بھی آپ کو دیا گیا اس کا اسی مقصد کے لیے استعمال کرنے سے انکار کر دینا، یا جو بھی آپ کو کہا جا رہا ہے وہ ماننے سے انکار کر دینا۔ اور شکر کہتے ہیں جو بھی آپ کو دیا گیا، جو آپ کو کہا جا رہا ہے وہ ماننا، وہی کرنا، اس کا اسی مقصد کے لیے استعمال کرنا۔ لہٰذا آپ شکر کر ہی تب سکتے ہیں جب آپ اپنے آپ کو پیوریفائی کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ اور یہی چیز جو ہے اگر آپ آگے بڑھیں تو ایک اور پہلو سے بھی جو ہے نا وہ آگے قرآن میں جو ہے واضح کر دی۔ مثال کے طور پر اس قرآن میں جگہ جہاں کہا گیا کہ جو رسول ہیں، ہم رسولوں کو کیا کہا؟ رسولوں کو ہم نے کہا کہ جناب جو طیب رزق ہے اس سے کہو، تم طیب رزق کھاؤ گے، طیب رزق استعمال کرو گے تب ہی تم صالح عمل کر پاؤ گے۔ رسول بھی اس وقت تک صالح عمل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ طیب رزق نہیں کھاتا، طیب رزق استعمال نہیں کرتا۔ طیب کھاؤ گے آپ طیب بنو گے، خبیث کھاؤ گے خبیث بنو گے۔ طیب کیا ہے؟ طیب 100% نیچرل نیچر کا وجود میں لایا ہو، جس میں انسان کی کسی قسم کی مداخلت نہیں ہے، اور پھر اس کے استعمال کرنے سے کسی قسم کا کوئی آپ کو نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور خبیث مین میڈ، انسان کا ملاوٹ شدہ۔ ٹھیک ہے جی؟ تو آج ہر طرف دنیا میں خبیث رزق جو ہے وہ اس سے بری پڑی ہے۔ بہرحال اب یہ دیکھیں، اب آپ کے اوپر جو ہے یہ آیات جو ہیں یہ کھول کر واضح کیں، اور ہم نے کوشش کی زیادہ ڈیٹیل میں زیادہ گہرائی میں نہ جایا جائے، لیکن اس کے باوجود ہم نے جو ہے وہ بالکل کھول کر حق کو آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب اس کی موجودگی میں، اب جب حق آپ کے اوپر کھول کر واضح کر دیا، اب میں آپ کو پوچھتا ہوں کہ کیا ان آیات میں نمازوں کا، وضو کا ذکر ہے؟ بالکل نہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت اب ان آیات سے اپنے وضو ثابت کر دے، جو کچھ یہ بنائے ہوئے ہیں وہ ثابت کر دے، احمد عیسیٰ اپنی گردن کٹوا دے گا۔ جو سزا کہیں گے احمد عیسیٰ بھگتنے کو تیار ہے، جو انعام کہیں گے احمد عیسیٰ دینے کو تیار ہے۔ آج میدان میں یوں آج حق کھول کھول کر واضح کر دیا گیا۔ ایک بات یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ آیات آج سے پہلے واضح ہونا ہی نہیں تھیں۔ کیونکہ یہ جو نمازیں ہیں یہ محمد سے پہلے کی چلی آ رہی ہیں، یہ وضو، یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ محمد سے پہلے کا چلا آ رہا ہے۔ اس وقت محمد نے کہا تھا یہ الصلاۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ تمہارے آباء و اجداد نہیں ماننے تھے، وہ تو بعد میں سرنڈر کیا تھا۔ اسی قرآن میں ہے، ایمان تو یہ لائے نہیں، یہ کہتے ہیں ہم ایمان لیں، ایمان تو لائے نہیں، اسلام لائے نہیں، یعنی انہوں نے سرنڈر کیا ہے موت کے خوف سے۔ ٹھیک ہے نا؟ مانے تھے نہیں، وہی کرتے آئے جو نسل چلتا رہا تھا۔ بلکہ اس کے اوپر ایک اور پہلو سے الگ سے بات کریں گے اپنے وقت پر آگے چل کے۔ تو چیزیں چلتے آئے، اور انہوں نے جو ان کو آباء و اجداد سے منتقل ہوا، انہوں نے الٹا اس کو اس قرآن سے منسوخ کر کے قرآن کے اوپر تھوپ دیا۔ حالانکہ یہ آیات آج کا ذکر ہے، آج احمد عیسیٰ کی تاریخ ہے، یہ ساری آج احمد عیسیٰ کی دعوت ہے۔ ٹھیک ہے؟ بار بار آپ کو کہا کہ جب آپ یہ الکتاب جو ہے اسے ڈاؤن لوڈ کریں گے، حاصل کریں گے، اسے شروع سے لے کر آخر تک ترتیب سے تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، تو آپ کے اوپر ایک ایک بات کھل کر واضح ہو جائے گی۔ دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتی۔